السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، ہمارا یہ فرسٹ ایئر کی اردو کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے پیپر پیٹرن ڈسکس کیا تھا اور اب ہم جو ہے وہ کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن کتاب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم سبق کے دوران وہ چیزیں دوبارہ آئیں گی تو ان کو ہمیں ساتھ ساتھ اس کو حل کرنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس میں ہمارا جو ایک بہت اہم ہمارا سوال ہے اور اس کا جو ہمارے مضامین جو ہے نثری حصہ جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ہمارا یہ بہت اہمیت کا حامل ہمارا یہ سوال ہے کہ اس میں پیپر کے اندر 15 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ تو وہ کیا سوال ہے کہ پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے کہ لکھا ہوا سوال یہ دیا جاتا ہے آپ کو کہ دیے گئے پیراگراف کی تشریح کریں سیاق و سباق کے حوالے سے، مصنف کا نام بھی لکھیں اور سبق کا عنوان اور جو ہے یا سبق کا نام جو ہے وہ بھی لکھیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ہم پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم جو آج کا جو لیکچر ہے اس میں 2 چیزیں ہم پڑھیں گے کہ سب سے پہلے سیاق و سباق کیسے لکھنا ہے، دوسرا تشریح کیسے ہم نے کرنی ہے۔ تو اس میں جو ہمارا جو نمبرنگ جو ہے نمبر کے سبق کا جو نام ہے عنوان لکھنا وہ 1 نمبر کا ہوگا۔ مثلا ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کا یہ سبق کا نام ہے، اور دوسرا مصنف کا نام یہ کن کی لکھا ہوا ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا یہ لکھا ہوا ہے، یہ مصنف کا نام ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سیاق و سباق ہے، یہ 3 نمبر کا ہے، اور اس کے بعد عبارت کی تشریح جو ہے یہ 10 نمبر کی ہے۔ تو اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سیاق و سباق، سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں۔ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ تو بالکل آسان ہے، اس میں کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ سیاق و سباق، سیاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ربط، کہ جو پیچھے والی عبارت کے ساتھ جو آپ کا ربط ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ سیاق کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن ہمیں جو یہاں پر جو معنی ہم نے مراد لینا ہے اور جو ہمیں مقصد جو ہے کہ پچھلا سیاق کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے والی عبارت کے ساتھ اس جو آپ کو پیراگراف دیا جا رہا ہے اس عبارت کا پچھلی والی عبارت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مثلا یہ پہلا سبق ہم لے رہے ہیں مثال کے طور پر، اس میں دوسرے صفحے کے اوپر آپ دیکھیں تو ایک پیراگراف ہے کہ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، یہ جو پیراگراف ہے، اب یہ ان کے دوسرے صفحے کا دوسرا پیراگراف، اب وہ یہ پیراگراف دے دیتے ہیں کہ اس کی آپ نے تشریح کرنا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو سیاق کا مطلب کیا ہوگا کہ اس عبارت کا تعلق پچھلی عبارت کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ جو بھی کوئی مضمون ہوتا ہے، کوئی بھی آپ سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں جو بھی پیراگراف ہوتا ہے وہ پیراگراف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکل باقی سارے سبق سے الگ ہے۔ مثلا اس میں اسوہ حسنہ بیان کی جا رہی ہے، سیرت بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ پیراگراف بھی سیرت سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سبق جو ہے نا اپنی مدد آپ ہے، اس کے اندر جو بھی پیراگراف ہوگا اس پیراگراف کا اس بات کا پچھلی بات کے ساتھ ایک ربط اور ایک تعلق ہوگا، ایک تسلسل کے ساتھ بات کی جا رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پیراگراف پچھلے اس کے ساتھ کچھ بھی جو ہے نا وہ تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جو ہے نا اس میں سیاق کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ کا جو پیراگراف دیا گیا ہے اس پیراگراف کا سبق کے پچھلے حصے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور دوسرا سباق، اب سباق جو ہے نا یہ سبقت سے ہے، سبقت کا مطلب ہوتا ہے آگے، کہ آسان لفظوں میں کہ اس کا اب جو پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس پیراگراف کا سبق کے اگلے حصے کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے پیراگراف کو درمیان میں سے اٹھا کر دے دیا ہے، وہ پہلے صفحے میں سے دوسرے صفحے میں سے اٹھا کر دے دیا ہے۔ اب یہ جو پہلا اور بعد والا جو تعلق ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ بیان کرنا ہے ایک پیراگراف کے اندر، اور ایک سے جو ہے اب زیادہ ایک پیراگراف نہیں ہوگا کیونکہ مختصر کر کے اس کو بیان کرنا ہوگا۔ اب یہ جو ہمارا جو ہوگا یہ 3 نمبر کا ہے، اور 3 نمبر جو ہے یہ اس کا مطلب ہے بہت اہم ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہے کہ 3 نمبر کا اس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اس میں وہ اب اس کے اندر ہم بیان کیا کریں گے۔ مثلا ہم جو ہے نا یہ ہمارا جو جس طرح میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، یہ والا جو پیراگراف ہے ہمارا یہ انہوں نے دیا پیپر کے اندر، اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیاق و سباق کے بعد اب سیاق کیا ہوگا۔ اب سیاق کے اندر ہم جو اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا ہے، جتنے پورا صفحہ 1.5 صفحہ بیان ہوا ہے، اس کا ہم نچوڑ نکالیں گے 2 سے 3 لائنوں کے اندر، اور اس کو 2 سے 3 لائنیں، 3 سے 4 لائنوں کے اندر ہم نچوڑ نکال کے وہ سارا کے سارا نچوڑ جو ہوگا کہ مثلا جو ہے نا وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو ہے اس کو بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ مزاج کا، کیفیت کا، اور لوگوں کے جو ہے وہ پیشوں کا اختلاف ہے دنیا کے اندر، تو لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ مختلف لوگوں کے لیے رہنمائی وہ سیرت النبی کے اندر مل سکتی ہے۔ اب اس کا جو وہ 3-4 لائنوں کے اندر ہم نے اس کے جو اس عبارت کا مثلا یہ کہتے ہیں اس عبارت سے پہلے، اس پیراگراف سے پہلے مصنف یہ بیان کرتے ہیں، اس بیان کرنے کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر نچوڑ نکال دینا ہے پچھلے سارے سبق کا جو آپ کے اس پیراگراف سے پچھلا والا حصہ ہے۔
اچھا، اور بالکل اسی طرح کہ اس سبق اس پیراگراف کے بعد کیا بیان ہو رہا ہے، اس پیراگراف کے بعد جو بیان ہوگا اس سارے کا خلاصہ، اور خلاصہ بھی چھوٹا کر کے وہ آپ نے اس کو بیان کرنا ہے کہ اس پیراگراف کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہ سیاق و سباق صرف وہی بچہ لکھ سکتا ہے، وہی طالب علم، وہی جو ہے وہ پڑھنے والا جو بچہ یہ اس کو صحیح طرح کر سکتا ہے کہ جس نے اس سبق کو جہاں سے پیراگراف آیا ہے اس نے اس سبق کو کم از کم 5 سے 6 مرتبہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ صرف پڑھا نہیں ہوگا بلکہ سمجھا بھی ہوگا، کیونکہ آپ کے فرسٹ ایئر کی اردو ہے اور یہ اچھی خاصی مشکل ہے، اور آپ کو جو ہے یہ آپ کو اس کے لیے کافی زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ تو اس میں مثلا پہلا سبق ہے اس میں حسنہ ہے، جب تک آپ اس کے ہر پیراگراف کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ نہ اس کی سیاق و سباق کر سکتے ہیں نہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اپنی مدد آپ ہے وہ جو بھی آپ کے مضامین اس کے سبق کے اندر ہیں، جو ہاں کچھ اسباق ہیں جو تھوڑا لطف اندوز کرنے والے ہیں، مثلا جو کہانی کی طرح کی ہیں تو وہ کچھ آسان ہے، ورنہ جو خالص مضمون جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں انسان اندازہ نہیں لگا پاتا کہ پچھلی جو ہے نا عبارت کے اندر کیا بیان ہوا ہے، اور اس میں سارا آپ کو وہی کچھ بیان کرنا پڑے گا جو پچھلی عبارت کے اندر، پچھلے مضمون کے اندر، اس کے پچھلے حصے کے اندر بیان ہوا ہے، اس کو بالکل مختصر اور چھوٹا کر کے۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، کم از کم 5-6 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اور فوراً تاکہ دیکھتے ہی آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ یہ کس سبق سے پیراگراف دیا گیا ہے اور اس سے پہلے اور اس سے بعد میں کیا بیان کیا گیا۔ اس پہ رٹا نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ کا یہ 3 نمبر کا ہے اور 3 نمبر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تو اس میں آپ یہ کہنے کہ بس ایک رٹا لگا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو خود سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا جو ہے نا تشریح کیسے کرنی ہے۔ اب تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، شرح کرنا، اس کو جو ہے کسی بات کی وضاحت کرنا، اس کو کھولنا۔ اب تشریح جو ہے ہماری کتنے نمبر کی ہے؟ یہ 10 نمبر کی ہے، اور عبارت کا تشریح کا مطلب ہے کہ ہم نے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات کو ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ہم اشعار کی تشریح کے اندر بھی یہ بات دوبارہ ہم بار بار دہرائیں گے، اور پیراگراف کی تشریح کے اندر بھی، اسباق کے اندر یہ بات دہرائیں گے کہ تشریح کا مطلب ہے کھولنا۔ کس چیز کو کھولنا؟ کہ جو چیز آپ کی پیراگراف میں بیان کی ہوئی ہے اس کی مزید وضاحت کرنا، اس کو آسان کر کے بیان کرنا۔ اب اس جو ہمارا جو سوال ہے اس کے اندر خط کشیدہ کے الفاظ کے معنی کا کوئی بھی آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، یعنی آپ کی کسی بھی لفظ کے اوپر کوئی انڈر لائن نہیں کیا ہوگا کہ اس کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں کہ ان الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے، ایسا اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے پیراگراف کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ آئے ہیں ان سب کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ اس کا جو مفہوم ہوگا اس کے آسان الفاظ کے اندر جو اس کا مرادف ہوگا، مترادف ہوگا، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بغیر آپ جو ہے آپ کی تشریح مکمل نہیں ہے۔ تو تشریح اور کھولنا تبھی، اگر آپ وہی الفاظ آپ اس کے اندر دوبارہ استعمال کریں گے، ایک پیراگراف کے اندر جو الفاظ مشکل الفاظ ہیں انہیں الفاظ کو آپ تشریح کے اندر بھی ذکر کر دیں گے تو پیپر چیک کرنے والے جیسے اس کو دیکھیں گے وہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بچے کو کچھ نہیں آتا، اور اس نے ویسے کہ ویسے جیسا اوپر لکھا ہوا تھا اس نے بالکل ویسے ہی اس کو نیچے لکھ دیا۔ تشریح کے اندر آپ نے مشکل الفاظ کے معنی، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کوئی خط کشیدہ الفاظ نہیں ہوں گے، کسی کے اوپر ہم نے الفاظ معنی الگ سے نہیں لکھنے پڑیں گے، نہیں، بلکہ وہ آپ کی تشریح مکمل ہی تب ہوگی کہ جب آپ نے وہ مشکل الفاظ جو ہوں گے اس کے معنی آپ اس میں لکھیں گے، اس کو آسان کر کے آپ لکھیں گے۔ اچھا، پھر تشریح کے اندر، اور پھر جو تشریح کے اندر جو سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ آپ نے پورے پیراگراف کو اچھی طرح پڑھا اور اس کا آپ نے 2 لفظوں کے اندر اور ایک جملے کے اندر اس پورے پیراگراف کا ایک خلاصہ بنا لیا، ایک عنوان بیان کر لیا۔ مثلا ہم جو ہمارا پہلے ہم سبق جو ہم دیکھ رہے تھے ہم نے نکالا ہوا تھا، اب مثلا یہ دوسرا پیراگراف ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے۔ اب اس پیراگراف کو آپ دیکھیں، اس کے اندر جو ہے انہوں نے مختلف پیشوں کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف پیشے ہیں، کوئی آدمی کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ پورے پیراگراف کا خلاصہ آپ نے یہ نکالا، مرکزی خیال اس کا آپ نے یہ نکالا کہ اس پیراگراف کے اندر وہ لوگوں کے مختلف پیشوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ اور پیشوں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کی مصروفیات مختلف ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، یہ آپ نے اس کا وہ نکال لیا، اپنے نچوڑ اپنے پاس ایک نکال لیا۔ اب اس پوائنٹ کی آپ نے تشریح کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو دیکھتے، اس کو اپنے کھولنا ہے، اور یہ کب ہوگا کہ جب آپ نے پہلے اس کی پریکٹس کی ہوگی، تب آپ پیپر کے اندر اس کی بہترین طریقے سے تشریح کر سکیں گے۔
پھر تشریح کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اچھا پھر یہ میں آپ کو یہ کیوں بتایا کہ آپ نے اسی کو کھولنا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اس کو زیادہ لکھنا ہے، تشریح کے اندر زیادہ لکھنا ہے. اب زیادہ لکھنے کے اندر اب بھائی سیرت لکھنی ہے، وہ ادھر کی بات کر دیں ادھر کی بات کر دیں، نہیں، ہم نے اس پوائنٹ سے بھی نہیں ہٹنا. جو ہمارا جو نقطہ نظر ہے، جو اس پیراگراف کے اندر جو اس کو پوائنٹ جو بیان ہوا، اس سے ہم نے بالکل نہیں ہٹنا. تشریح ہم نے ساری کی ساری اس پیراگراف ہی کی کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم تشریح کسی اور کے الفاظ، بہت سارے الفاظ لے ہیں، صفحہ پورا بھر دیں، کالا کر دیں اور تشریح اس کی نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس میں آپ یہ ہے کہ جب تشریح کرنا ہے، کھولنا ہے، تو آپ اس کے لیے مدد لے سکتے ہیں مختلف اشعار سے. کوئی احادیث اس کے اندر ذکر کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی آیت کو لے کر آ سکتے ہیں، کوئی شعر لے کر آ سکتے ہیں، وہ تشریح کے اندر آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ 10 نمبر کی ہماری یہ تشریح ہوگی. باقی ہم جس طرح ہم سبق کریں گے، میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم سبق ہم شروع کریں گے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہم ہر پیراگراف کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس کی تشریح بھی ہم نے کرنی ہے، اور اس نظر سے بھی دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو خلاصہ کیسے کرنا ہے. وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم خلاصے کے بارے میں کچھ بات کریں گے. انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. اگر مزید آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو یا اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.